السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کر جب عالم آخرت کی طرف چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکفین، یعنی آپ کو کفن پہنانا اور آپ کی تدفین وغیرہ، جنازے کی نماز جو ایک ایمان والے کے ساتھ ساری چیزیں ہوتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز بھی پڑھی گئی تھی۔ اب ہمارے بہت سارے جو عام مسلمان ہوتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز کس نے پڑھائی تھی؟ ہمیں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی فلاں صحابی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، کبھی اللہ کے نبی وہاں موجود نہیں تھے تو کسی دوسرے صحابی نے نماز پڑھا دی۔ لیکن جب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کی جنازے کی نماز پڑھنے کی سعادت کس کو حاصل ہوئی؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے 3 جلدوں میں سیرت المصطفیٰ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تحقیقی طور پر بڑے عمدہ انداز میں حضرت نے جمع فرمایا ہے، 3 جلدوں میں ہے، پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب میں حضرت نے جو لکھا ہے ایک پیراگراف میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز پڑھائی تو کس نے پڑھائی تھی، کیسے پڑھی گئی تھی، اور جس طریقے سے پڑھی گئی تھی تو ایسا کیوں پڑھا گیا تھا، اس میں نکتہ اور حکمت کیا تھی۔ حضرت فرماتے ہیں جلد 3 صفحہ نمبر 187 پر 187، حضرت نے سنن ابن ماجہ جو حدیث کے کتاب ہے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ منگل کے روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو جنازہ شریف کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو قبر کے کنارے پر رکھ دیا گیا، آپ کے جنازے کو قبر کے کنارے پر رکھ دیا گیا۔ ایک گروہ حجرہ شریفہ میں آتا تھا اور تنہا نماز پڑھ کر واپس جاتا تھا، تنہا نماز پڑھ کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز کسی صحابی نے نہیں پڑھائی، نہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، نہ عمر فاروق اور نہ دیگر کسی صحابی نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز انفرادی طور پر گروہ در گروہ آتے تھے حجرے میں اور وہاں آ کر جنازے کی نماز الگ الگ تنہا پڑھتے تھے، کوئی کسی کی امامت نہیں کرتا تھا، الگ الگ بغیر امام کے نماز پڑھ کے واپس آ جاتے تھے۔ یہ حضرت نے لکھا ہے صفحہ 187 پر۔ اور حضرت نے ہی ابن دحیہ، ایک بہت بڑے محدث اور تاریخ لکھنے والے گزرے ہیں، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ 30,000 صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز پڑھی، 30,000 صحابہ نے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ انفرادی کیوں پڑھی گئی؟ بھئی عام طور پر جنازے کی نماز تو اجتماعی طریقے سے پڑھی جاتی ہے، ایک آگے بڑھتے ہیں، کوئی بھی امام صاحب ہوتے ہیں اور پیچھے سب لوگ جنازے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ میں آپ کو 2 بڑے محدثین اور علماء فقہا گزرے، ان کے حوالے سے آپ کے سامنے اس کا نقطہ ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ ویسے بہت سارے نکات ہیں اس کے، بہت ساری مصلحتیں تھیں، بہت سارے فوائد علماء نے لکھے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز انفرادی طور پر کیوں پڑھی گئی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب الام، بڑی جاندار کتاب ہے، حضرت نے اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 314 پر لکھا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر آپ کے احترام، آپ کی عظمت، آپ کے تقدس کی خاطر ایسا کیا گیا۔ اسی طریقے سے امام قرطبی، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب الجامع لاحکام القرآن، اس میں حضرت نے جلد 4 صفحہ نمبر 225 پر 225 اس پر لکھا ہے ارادوا ان یاخذ کل احد برکتہ مخصوصا دون ان یکون فیہا تابعا لغیرہ، یعنی وہ ڈائریکٹلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے، آپ کی برکت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے درمیان اور نبی کے درمیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی بیچ میں حائل ہو، کوئی واسطہ بنے۔ وہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا چاہتے تھے، براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور بھی کچھ فائدے ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں جو علماء نے بتائے ہیں۔ یہ خلاصہ تھا آپ کے سامنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز جماعت سے نہیں بلکہ انفرادی طور پر پڑھی گئی ہے، اور انفرادی طور پر کیوں پڑھی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی ایسے ہی اوتھنٹک معلومات اللہ تعالی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔